من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین مني وأنا من الحسین. صلوات پڑھ دیں. عزیزان محترم، رسول اسلام کی مشہور حدیث ہے کہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو پہلا فقرہ کہ حسین مجھ سے ہے یہ واضح ہے، لیکن انا من الحسین کہ میں حسین سے ہوں. یہ دوسرا فقرہ. لیکن رسول اسلام کا بعض کلمات ایسے ہوتے تھے کہ ایک جملے میں بہت سے معنی پوشیدہ تھے، کہ رسول اسلام کو معلوم تھا کہ جو ایک سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے جو دور چلا، سب دشمن ہے، شیطان ہے، نمرود ہے، فرعون ہے، شداد ہے، پھر اس کے بعد بھی سلسلہ سب جاری ہے نا، معاویہ ہے، یزید ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے جو انکار کیا تو صرف ایسا نہیں ہے کہ بلکہ یزید تھا، یعنی پورا ایک سلسلہ ہے، ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ ہے. اسی لیے زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا وارث آدم صفات اللہ، ہے نا، کہ اے جو ہے آدم کے وارث آپ پہ سلام ہو. یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو بیعت کا انکار کر دیا، اور تمام انبیاء معصومین علیہ السلام نے جو دور میں مقابلہ تھا ہر ایک کا، اگر انبیاء معصومین علیہ السلام خاموش رہتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر وہ چپ چاپ مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر جناب ابراہیم علیہ السلام صرف خاموشی سے عبادت کرتے تو نمرود جو ہے کبھی کچھ نہیں کہتا ہے. لیکن دیکھا کہ یہ جو ہے توحید کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اور جس پہ عمل کر رہے ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں، یا جتنے بھی تھے جن کو خدا مانتے تھے تو بتایا کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، اصل تو خدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو، اور اسی میں فلاح ہے. تو معلوم تھا کہ اگر جو ہے خاموش رہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر امام حسین علیہ السلام خاموشی سے مسجد میں نماز پڑھتے تو پھر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر خاموش رہتے کچھ نہیں بولتے تو پھر یزید جو ہے وہ اپنا خاموش رہتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن امام نے آواز اٹھائی ہے. بہت سے تھے مدینے میں، بوڑھے جوان سب تھے، لیکن جو ہے سب خاموش تھے. جناب عبداللہ ابن زبیر یہ بھی امام کے ساتھ تھے کہ جب والی مدینہ یعنی یزید نے بھیجا نامہ کس کے پاس؟ والی مدینہ کے پاس. والی مدینہ نے بھیجا کہ جاؤ امام حسین سے کہو کہ ہم نے جو ہے دربار میں طلب کیا ہے. اور جب آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا امام حسین سے کہ آپ کو دربار میں طلب کیا گیا ہے، تو جناب عبداللہ ابن زبیر وہ تعجب کرنے لگے، کہنے لگے مولا اس وقت کیوں بلایا، آخر وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے کہ آپ کو بلایا. لیکن وہ جو ہے تعجب کر رہے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کو کوئی تعجب نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام حیران نہیں ہوئے. تو جب پوچھا، سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس نے طلب کیا، تو امام نے کہا کہ مسئلہ یہی ہے کہ معاویہ فوت کر گیا اور اس کا بیٹا جو ہے تخت پہ بیٹھا ہے، لہٰذا وہ جو ہے بیعت کا سوال کرے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام گئے دربار میں، گئے امام، اور جب گئے تو امام نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے نا، اب یہ سب ہے، تاریکی ہے، کل جو ہے آئیں گے. جب یہ کہا تو خیر والی مدینہ تو مان گیا، لیکن مروان نہیں مانا. مروان تھا، اس نے کہا کہ نہیں، انہیں جو جانے نہ دینا، اگر چلے گئے تو آئیں گے نہیں. اور اس نے کہا کہ ابھی جو ہے آپ بیعت کر لیجئے ورنہ سر جو ہے تن سے جدا کر دیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ بیعت کے سلسلے سے اگر امام حسین علیہ السلام خاموش ہوتے، اچھا اگر وہ جو ہے ایک عام انسان بن کر اگر جو ہے وہ شراب پیتا یا جوا کھیلتا تو جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، اپنے گھر میں پی رہے، لیکن جو ہے جانشین رسول بن کر
اور جو ہے امت کا پیشوا بن کر، امت کا مربی بن کر، اسلام کا رہبر بن کر، اور جب تخت پہ بیٹھ جائے اور کہے کہ ہم جانشین رسول ہیں، اور پھر اگر جو ہے حرام کو حلال کرے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہے اسلام میں داخل ہے۔ اگر خاموش رہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ شراب بھی داخل ہے اسلام میں، جوا بھی داخل ہے، تمام چیزیں داخل ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے بتا دیا کہ دیکھو ان کا سب تمام چیزوں کا تعلق جو ہے اسلام سے نہیں ہے۔ اب کوئی مسلمان ہے جو کہہ دے کہ شراب اسلام میں ہے، جوا اسلام میں ہے، دیگر حرام چیز جو ہے اسلام میں ہے؟ کوئی مسلمان ہے جو کہہ دے؟ معلوم یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا اسلام پہ احسان ہے۔ پڑھیے سلام امام کا احسان ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پہلے جو قبیلے میں اور دور میں رسول اسلام کے زمانے میں جو ہوتا تھا یہ وہ کیا مثلا جو فخر کرتے تھے ایک دوسرے پہ، وہ جو ہے قبیلے کا مسئلہ تھا نا، قبیلے والے الگ، اس قبیلے والے الگ، ہے نا۔ پہلے وہ بادشاہ سردار نہیں ہوتے تھے، قبیلے میں جو سب سے بزرگ بوڑھا ہوتا تھا وہی مربی ہوتا تھا قبیلے والے۔ تو اب جو ہے کس طریقے سے یہ ہو کہ یہ قبیلے والا آگے ہے، اب مثلا پوچھتے تھے کہ آپ کے قبیلے میں کتنے ہیں، تو یہ ہوا کہ مثلا 200 ہے ہمارے قبیلے میں، اور سامنے والا ہے تو یہ ہوا کہ آپ کے قبیلے میں کتنے ہیں، تو یہ ہوا کہ 300، مثلا مثال دے رہے 300۔ تو اب جو ہے وہ فوقیت رکھتا تھا، وہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس جو قبیلے میں 200 ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ 300 ہیں، لہٰذا ہم جو ہے فوقیت رکھتے ہیں۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی مسئلہ ہو جاتا تھا کہ برابر ہو جاتے تھے، کہ مثلا جو ہے مثال کے طور پہ اس قبیلے میں بھی 500 اور اس قبیلے میں بھی 500، اب تو برابر ہو گئے نا۔ تو اب کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے چلو قبرستان میں دیکھا جائے کہ اس کے قبیلے والے زیادہ مرے ہیں، دفن ہیں۔ اب قبرستان میں جاتے تھے کہ مثلا جو ہے اس کے قبیلے والے کے 100 قبر ہے اور اس کے قبیلے والے کے 150 قبر ہے، تو اب کہتے تھے ہم جو ہے فوقیت رکھتے ہیں۔ تو یہ پہلے جو ہے نا قوم اور قبیلے کا اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم جو ہے تم سے بلند ہے، تمام چیزیں تھی کہ یا تو دولت ہے، یہ تمام شہرت۔ لیکن جب رسول اسلام آئے تو ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا، کہا کہ نہیں، نہ قوم، نہ قبیلہ، نہ گورا، نہ کالا، ہے نا، کچھ بھی نہیں، صرف جو ہے اگر معیار ہوگا تو وہ تقوی معیار ہوگا۔ پڑھیے سلام صرف تقوی پڑھے نا، تھوڑا کہ پڑھتے مسائل، پڑھیے ایک سلوات۔ صرف جو ہے کہا کہ اب جو ہے تقوی معیار ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہے معیار نہیں ہوگی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے اذیت پہنچاتے رہے اور تمام چیزیں، لیکن رسول اسلام جو ہے نا وہ توحید کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو نذر منت مانی، یہ سورہ غیر حالاتہ جو نازل ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے، یہ سب توحید کے لیے ہے نا، توحید کے لیے۔ وہ ٹھیک ہے امام حسین نے جو ہے روزے پہ روزہ رکھا، امام حسن نے، شہزادی نے، مولا کائنات نے، کنیز جناب فضا نے روزے پہ روزہ رکھا، اور جو ہے سورہ نازل ہوا یتیمن تام علی حب مسکینا و یتیمن و اسیرا، دیتے رہے، اور جو آیت نازل ہوئی کہ منت مان لیا، نذر کر لیا، اور جب صحت یاب ہو گئے تو اب کیا ہوا کہ اب روایت میں یہ ہے کہ اب تو کچھ تھا نہیں گھر پہ، تو مولا علی گئے اور جانے کے بعد قرض لے کر آئے، اور قرض لائے تو پھر شہزادی نے گندم سے روٹی آمادہ کیا، اور جب روزہ افطار کا وقت ہو گیا شہزادی نے آمادہ کر دیا، اور جیسے ہی دسترخوان پہ سفرہ پہ لگا تو جیسے ہی ابھی لقمہ ہی اٹھایا تھا کہ ایک شخص آ گیا، کہا کہ میں جو ہوں مدینہ کا مسکین ہوں۔ اب جیسے ہی کہا کہ در پہ آ کر کچھ دے دیجیے، اب مسکین ہے، تو اب جو ہے ہر ایک نے اپنی اپنی روٹی اٹھا کر دے دی، مولا کائنات نے بھی، شہزادی نے بھی، امام حسن نے بھی، امام حسین نے بھی، جناب فضا نے بھی، ہر ایک کو روٹی اٹھا کے دے دیا۔ اب کیا ہوا، اب جو ہے پانی پی کر روزہ رکھتے ہیں، پھر دوسرے دن پھر روزہ منت نذر کیا تھا، اب جیسے ہی افطار کا وقت ہوا پھر کوئی آ گیا نا کہ میں مدینہ کا یتیم ہوں، پھر جو ہے جیسے بھی دسترخوان پہ لگا تھا کہ سب نے اپنی اپنی روٹی اٹھا کر دے دی، ہے نا، تیسرے دن پھر آ گیا کہ ہم اسیر ہیں، ہے نا، مسکین ہیں، یتیم ہیں، اسیر ہیں۔ پھر جیسے ہی دسترخوان پہ لگا تھا کہ آ گیا، سوال کیا، اور ہر ایک نے اپنی روٹی اٹھا کر دے دی۔
اب تھوڑی دیر کے بعد رسول اسلام شہزادی کے گھر پہ آئے تو کیا دیکھا کہ بچے نڈھال ہیں، بھوک کے عالم سے، عجیب کیفیت ہے۔ تو شہزادی سے سوال کیا رسول اسلام نے کہ بیٹی یہ بتائیے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بابا جیسے ہی ہم لوگ افطار کے لیے بیٹھتے تھے سائل آ جاتا تھا اور ہم نے جو ہے اسے روزہ افطار نہیں کیا، دے دیا، پانی پی کر روزہ رکھا۔ اب رسول اسلام نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ہے نا، پروردگار یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ وہ تو بنی اسرائیل تھے، بدبخت تھے، لیکن پروردگار تو نے ان کے لیے جو ہے نا رزق دیا، تیتر بٹیر سب آئے نا، رزق دیا، یہ تو ہم اہل بیت میں سے۔ تو اب آپ دیکھیے کیا ہوا کہ جنت سے طعام بھی آیا اور سورہ حالاتا جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں ہیں، تو اب تمام چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ اس میں غور کریں تو پھر یہ جو ہے توحید کے لیے، توحید کے لیے ہے، مذہب کے لیے ہے۔ کہ جیسا کہ جب اس کے بعد جو سلسلہ ہے تمام جو ہے وہی 3 چیز پہ تو سب اکڑے تھے کہ بیٹے کو خدا کو، باپ کو خدا کو، یہی تو خدا مانتے تھے۔ ذہن پہنچ گیا نا؟ کہتے تھے نا جناب عیسیٰ جو ہے یہ جو ہے اللہ کے بیٹے، اللہ کے شریک ہے نا، کہتے تھے، لیکن جو ہے رسول اسلام نے کہا کہ نہیں، کہا کہ کس حساب سے؟ تو کہا کہ اس لیے باپ نہیں ہے۔ کہا باپ نہیں ہے تو جناب آدم کے تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں، اگر جو ہے یہی تم دلیل پیش کر رہے تم کے تو کچھ بھی نہیں، لیکن مانے نہیں۔ لیکن جب مانے نہیں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا توحید کے لیے، توحید کے لیے سب ہو رہا ہے کہ جب نہیں مانے تو اب کیا ہوا؟ اب تفصیل میں جانے دیجیے، ہے نا، پہلے آئے وہ سب جو ہے سب چھوڑ دیتے ہیں نا، بعد میں پڑھا جائے گا، کہ تفصیل جانے دیجیے۔ تو اب جو ہے کیا ہوا کہ نہیں مانے تو آخر کا یہ کہا کہ اب جو ہے موائلہ ہو جائے گا، موائلہ ہو جائے۔ عرب جو ہے یہی کرتے تھے نا، صداقت کی بات ہوتی تھی تو موائلہ کرتے تھے، موائلہ ہو جائے۔ پھر جو ہے آیت نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی آ جاؤ اب کیا ہوگا؟ مقابلہ، موائلہ ہوگا ایک دوسرے پہ، موائلہ کی جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، یا اسی طریقے سے جس طریقے سے آیت نازل ہوئی اور اسی طریقے سے رسول اسلام لے کر چلے۔ اب تفسیر وفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس طریقے سے ابنانا پہلے ہے، امام حسین گود میں لیا، امام حسن نے پکڑا، نسانا اس کے بعد ہے، پیچھے شہزادی ہے، انفسنا نفس جو ہے بعد میں ہے، اور ان کے پیچھے مولائے کائنات ہے، سعد بن ابی وقاص۔ اس نے کہا کہ جب پوچھا معاویہ نے کہ تم جو ہے مولا علی پہ شب و ستم کیوں نہیں کرتے، برا بھلا کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ علی جو ہے نفس رسول ہے، اگر جو ہے ان میں سے مباہلہ میں لے کر گئے اور نفس رسول ہے، اگر ان میں سے ایک فضیلت ہمیں مل جاتی ہمارے متعلق ہوتا تو 100 اونٹنیوں ہے نا سرخ بال سے زیادہ بہتر ہوتا۔ اور یہ سلوات تو بہرحال لے کر چلے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو اب رسول اسلام تنہا بھی تو جا سکتے تھے، اگر تنہا رسول اسلام جاتے اور بد دعا کرتے تو کیا دعا قبول نہیں ہوتی؟ کس مسلمان کے منہ میں زبان ہے جو کہتے رسول اسلام تنہا جاتے اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ لیکن تنہا جاتے تو سب مقابلے پہ آ جاتے کہ ان کو جو ہے نا اعتماد نہیں ہے، ڈر کے مارے جو ہے گھر والے کو نہیں لے کر آئے ہیں نا، خود ہی آئے ہیں۔ اور اگر جو ہے پورے کو محلے کو لے کر جاتے، محلے سے بھائی صاحب وغیرہ لے کر جاتے، تب بھی مقابلے پہ آ جاتے ہیں کہ دیکھو سب کو لے کر آئے ہیں، انہیں خود جو ہے اعتماد نہیں ہے، لیکن جو ہے کسی کو نہیں لیا، کسی کو نہیں لیا، صرف جو ہے ان 4 نفوس کو لیا، 4 نفوس کو لیا۔ اچھا رسول اسلام جاتے ہیں تنہا دعا کرتے، قبول ہو جاتے، مقابلے پہ آ جاتے، ختم ہو جاتے، لیکن جو ہے رسول اسلام تنہا نہیں گئے، کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ جو ہے بیٹی بھی ہے، علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہیں، یعنی ہم جس کے مقابلے پہ گئے اگر تنہا جاتے تو لوگ یہ کہتے کہ یہ جھوٹے ہیں، لہٰذا جو بھی ہمارے مقابلے پہ آئے سمجھ لو وہ جھوٹا ہے، جو بھی علی کے مقابلے پہ آئے سمجھ لو وہ جھوٹا ہے، جو بھی حسن کے مقابلے پہ آئے سمجھ لو۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ بتایا کہ یہ سب جو ہے نا یہ جو بھی مقابلے پہ آ جائے، اب گئے اور جانے کے بعد جو ہے جیسے ہی بیٹھے تو اب کہا کہ دیکھ لو، پہلے اتنی جلدی موبائلہ نہ کرو، پہلے دیکھ لیا جائے کہ آیا کون ہے۔ اب جو ہے دیکھتے ہیں مولا کائنات رسول اسلام، اب تمام جو ہے نا ابھی دیکھے خاموش ہیں، صرف جو ہے چہرے کو دیکھا ہے، ابھی بولے نہیں، زبان نہیں ہلائے،
صرف جو ہے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ موبائلہ نہ کرنا ورنہ تباہ اور برباد ہو جائے گے. اور جو ساتھ میں آئے تھے نا، ساتھ میں جو ہوتے ہیں نا نعرہ وعرہ لگاتے ہیں اسے ساتھ میں جو علماء کے ان کے خاص علماء تھے ان کے ساتھ جو آئے تھے وہ جو ہے جوش میں آ گئے. ایسے کیسے طے کیا تھا آپ کہہ رہے دیکھے اور سن لیں، نہیں بس جلدی کریے، اب جتنی جلدی ہو سکے ہے نا جلدی کی، اس لیے جوش میں نہیں، جوش کے ساتھ ہوش ہونا چاہیے نا. اب وہ جوش میں آگے نہیں جلدی کریے جلدی کریے، پہلے تو طے کر لیا تھا، اب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ دیکھ لے اور کون ہے کیا ہے. تو کہا کہ نہیں اگر ان سے ہم مباہلہ کریں گے تو جو چیز نہ ہونے والی ہے وہ اگر کہہ دے تو ہو جائے گی. یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، لیکن اگر یہ کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اب سمجھے آپ، اگر اشارہ کر دے تو دیوار سونے کی ہو جائے، اگر ہاتھ دھلا دیں تو دھون جو ہے ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو جائے. تبدیل ہو جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مباہلہ تھا یہ توحید اور جو ہے مذہب اور اسلام کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی بڑی قربانی دے کر توحید کو دین کو بچایا. اور حسین ابن علی اتنا کریم ہے کہ امام حسین نے زمین والوں سے پہلے آسمان والے پہ کرم کیا. پطرس پہ جو یہ پالوں پر پڑا ہوا تھا جزیرہ میں آیا، رسول اسلام تھے آ سکتا تھا، مولا علی کی ولادت کے موقع پہ بھی آ سکتا تھا، شہزادی کی ولادت کے موقع پہ بھی، امام حسن کی ولادت کے موقع پہ بھی، لیکن امام حسین کی ولادت کے موقع پہ آیا نا. معلوم ہے اب جو ہے پنجتن کمپلیٹ ہو گئے. یہ کریم ابن کریم ہے. عزیزان محترم، آج کی شب قیامت کی شب ہے. دیکھیں لوگ جلوس میں جاتے ہیں، ہر جگہ تعزیہ ہے، عزاداری میں جاتے ہیں، دور جاتے ہیں یا جلوس میں رات بھر کے لیے جاتے ہیں یا چند گھنٹے کے لیے جاتے ہیں. اور اگر جو ہے بچہ ہو سال بھر کا یا 6 مہینے کا اگر بچہ ہو گود میں تو کیا کرتے ہیں، ساتھ میں جو ہے پانی دودھ شیشی لے کر جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کو پیاس لگے، ایسا نہ ہو کہ بچہ بھوکا رہ جائے. دیکھیے سب جہان ہے نا باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کو یقین ہے، اطمینان ہے نا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ زندہ رہے گا. کسی کو تو یہ نہیں ہے کہ نوجوان بیٹا ہے تو کل جو ہے مر جائے گا، کل نہیں رہے گا. سب کو یقین ہے، اطمینان ہے. لیکن آج کی شب خیام حسینی میں ہر ایک کو معلوم ہے کل جو ہے قاسم قربان ہو جائیں گے. آج جو ہے یہ آخری شب ہے حسین کے لیے، اصحاب حسین کے لیے، بنی ہاشم کے لیے. تمام بیویاں جو ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، یہ میرے لال کل حسین سے پہلے تمہیں قربانی دینی ہے. تمام بیویاں خیمے میں سمجھا رہی ہیں. یہاں تک کہ شہزادی زینب اور محمد سے کہہ رہی تھی، اے میرے لال کل علی اکبر اور قاسم سے پہلے قربانی دینی. تمام بیویاں سمجھا رہی تھی. لیکن ایک خیمے میں جناب ام کلثوم بیٹھی رو رہی تھی. جب یہ معلوم ہوا کہ علی کی چھوٹی بیٹی رو رہی ہیں، جب عباس کو معلوم ہوا فوراً دوڑتے ہوئے آئے خیمے کے پاس، اجازت لی اور تلوار کو رکھ دیا، 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے، ہاتھ کو جوڑا، کہا کہ بی بی رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو حسین زندہ ہے، ہم زندہ ہیں، سب زندہ ہیں. تو شہزادی نے کیا کہا بھیا عباس تمام بیویاں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں کہ کل جو ہے حسین سے پہلے قربان ہونا ہے، سب کے پاس قربان، لیکن عباس میرے پاس تو کچھ نہیں، میں بھائی پہ کیا قربان کروں. اتنا سننا تھا. امام حسین حضرت عباس نے ہاتھ کو جوڑا، کہا شہزادی چھوٹا بھائی بھی غلامی کی طرح ہوتا ہے، میں آپ کی طرف سے کل قربانی پیش کروں گا. ہاں عزیزان محترم، ایک ایک کر کے امام حسین نے رخصت کیا، یہاں تک کہ اصحاب گئے، اس کے بعد بنی ہاشم گئے اور علی اکبر گئے. آنے کے بعد شہید ہو گئے. اور امام حسین جب پہنچے ہیں تو دیکھیے ہر ایک کی لاش کو امام حسین نے اٹھایا، تنہا اٹھایا، لیکن جو ہے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی، کبھی نہیں کہا کہ تم مدد کرو. لیکن جب جوان بیٹے کے پاس آئے
تو خیمے کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، ہے نا، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عمر سعد نے کیا کہا تھا جب علی اکبر کی سینے پہ برچھی لگی اور جب دیکھا اس نے کہ یہ جوان بیٹا مر گیا تو پوچھا اس نے کہ کس کا بیٹا ہے؟ بتایا گیا کہ حسین کا۔ کہا دیکھو جس کا ایسا جوان بیٹا ہو، اگر وہ بیٹا مر جائے تو اس کے باپ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی مر جائے گا۔ آپ اندازہ لگائے کہ امام حسین علیہ السلام جب جاتے ہیں علی اکبر کے پاس کیا دیکھتے ہیں؟ سینے پہ ہاتھ کو ہٹایا، دیکھا برچھی ٹوٹی ہوئی ہے سینے میں۔ اب امام حسین نے کیا کیا؟ اپنے زانوں کو علی اکبر کے سینے کے نیچے دیا، اور دینے کے بعد امام حسین نے آستین چڑھائی، برچھی کو پکڑا، آسمان کی طرف رخ کرتے آواز دیتے ہیں خلیل خدا آؤ آؤ، تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ رہا ہے۔ اب جو حسین نے برچھی کھینچا، علی اکبر کا کلیجہ باہر نکلا، حسین نے منہ پہ منہ رکھ دیا، اب کوئی نہیں ہے، امام حسین تنہا ہے۔ اور امام حسین نے صدا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ جیسے یہ کہا خیام حسینی سے رونے کی آواز آئی۔ امام حسین، بس زیادہ نہیں 1-2 منٹ، امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد سوال کیا، کہا بہن زینب رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا کوئی بچہ پیاس سے تڑپ کر مر گیا؟ شہزادی نے کہا نہیں بھیا، جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر نے آپ کو گرا دیا ہے۔ اور رباب رو رہی تھی تو امام حسین نے سوال کیا تو جناب رباب نے کیا کہا آقا میرا اصغر زندہ نہیں ہے، مر گیا میرا اصغر۔ امام حسین نے کہا کہ رباب کیسے پہچانا کہ میرا اصغر نہیں ہے؟ جناب رباب نے کہا کہ اب تک جو ہے ہم آواز دیتے تھے تو علی اصغر آنکھیں کھولتے تھے، مڑ کر دیکھتے تھے، لیکن میں آواز دے رہی ہوں، نہ علی اکبر مڑ کر دیکھ رہے ہیں نہ آنکھیں کھول رہے ہیں۔ امام حسین نے لیا، دیکھیں علامہ سبط حسن خطیب بہت اچھے خطیب تھے، انہوں نے جو ہے ایک سوال قائم کیا اور اسی سوال کا انہوں نے جواب بھی دیا۔ سوال کیا قائم کیا؟ سوال یہ قائم کیا کہ مولا جب معلوم تھا کہ علی اصغر کو میدان میں لے کر جائیں گے، علی اصغر کو پانی نہیں ملے گا، شہید ہو جائیں گے، 6 مہینے کا بیٹا، تو مولا آپ لے کر میدان میں کیوں گئے؟ یہ سوال قائم کیا۔ پھر انہوں نے جواب دیا، کہا کہ اس لیے کہ 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کے بچے کو جھولے کی ضرورت پڑتی ہے یا ماں کے گود کی ضرورت پڑتی ہے؟ حسین کو معلوم تھا کہ شب عاشور جھولے میں آگ لگ جائے گا، ماں کو اسیر کر دیا جائے گا۔ ہاں زادارو علی اصغر کو مقتل میں لے کر گئے اور امام حسین نے کہا یہ میرے لال تم حجت خدا کے پوتے ہو۔ جناب علی اصغر نے مسکرایا، ادھر جو ہے عمر سعد نے کہا ہے نا فرمایا یکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ معلوم تھا کہ عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، علی اکبر کے مرنے سے برائی چلی گئی، کلام کو بھی قطع کر دے۔ اب جو ہے تیر چلا امام حسین علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے، تیر چلا۔ اب جو تیر چلا علی اصغر کا گلا چھدا، امام حسین کا بازو چھدا۔ اب امام حسین کو 3 کام کرنا تھا۔ پہلا کام یہ کرنا تھا تیر نکالنا تھا، دوسرا کام یہ کرنا تھا ماں کو دکھانا تھا، اور تیسرا کام یہ کرنا تھا ننھی سی قبر بنا کر علی اصغر کو دفن کرنا تھا۔ پہلا شہید ہے کہ امام حسین نے دفن کر دیا، تینوں کام امام حسین کو کرنا تھا، تینوں کام امام حسین نے کیا۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ گود میں علی اصغر ہے، تیر نکالنا ہے، مولا حسین نے تیر نکالا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے تیر نکالا تو علی اصغر کو کیسے سنبھالا ہوگا؟ اگر جو ہے علی اصغر کو سنبھال لیا تو اپنے دل کو کیسے سنبھالا ہوگا؟ پھر امام حسین سوچ رہے تھے کہ ہم تو امام ہیں، ماں کیسے صبر کرے گی؟ آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے آتے، روزہ عاشورہ عمل کرتے ہیں، انا للہ انا، آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، آخرکار در خیمہ پہ آئے اور آواز دیتے ہیں کہ رباب لو اپنے بچے کو لے جاؤ۔ آواز دیا رباب کو، جناب سکینہ دوڑتی ہوئی آ گئی، کہا کہ بابا آپ نے علی اصغر کو پانی پلا دیا، میں ابھی تک پیاسی ہوں۔
اب جو عباس سے دامن ہٹا، کیا دیکھا؟ ماں قریب آئی، ماں نے دیکھا، کیا کہا؟ ایک فقرہ کہا جناب رباب نے، کہا کہ اے بیٹے اصغر، کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ایک فقرہ اور حسین نے ننھی سی قبر بنا دی، بس آخری فقرہ، اب کوئی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام شہزادی زینب سے کہتے ہیں لا میرا پرانا لباس دو، شہزادی لائی، امام حسین نے جگہ جگہ سے چاک کیا، زیب تن کرتے ہیں اور چلے ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں کہ زلیانہ کبھی سر اوپر کرتا ہے کبھی سر نیچے کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ جناب سکینہ زلیانہ کے پاؤں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے رہوان، میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، جناب سکینہ کو سینے سے لگایا، جناب سکینہ نے کہا بابا چند قدم آگے بڑھیے، چند قدم مولا آگے بڑھے، تو ایک فقرہ کہا، اہل بیت کے خانوادے، یہ ایک فقرہ کہا بابا میرے سر پہ اس طریقے سے ہاتھ پھیر دیجئے جس طریقے سے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ امام حسین نے سینے سے لگا لیا، اے میرے لاڈلی یہ نہ کہو ابھی حسین زندہ ہے۔ ہاں دادارو، امام حسین علیہ السلام مقتل میں آئے، بس آخری فقرہ، مقتل میں آئے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، امام حسین حملہ کرتے جاتے ہیں میمنہ میسرہ پہ اور کہتے ہیں کہ تم حسین کو مجبور سمجھ رکھا ہے، اور یہ کہہ کے تلوار چلا رہے ہیں کہ تو نے علی اکبر کو مارا، علی اصغر کو مارا، میرے حبیب کو مارا، میرے زہیر کو مارا، حملہ کرتے جاتے ہیں، اور کہا کہ دیکھو حسین کو مجبور نہ سمجھنا۔ کہ ایک مرتبہ آواز آئی حسین علی اکبر کا واسطہ، تلوار روک لو۔ اب امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، لاش علی اکبر کے پاس آئے اور کہا اے میرے لال بیٹا گواہ رہنا۔ اب کیا ہوا؟ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے کوئی نیزہ مارتا ہے، ایک تیر امام حسین کے سینے پہ ایسا لگا گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، حسین گھوڑے سے زمین پر گرے۔ اے عزادارو، شہزادی نے کیا منظر دیکھا، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ شہزادی ایک بلندی پہ آئی، دیکھیں اگر کوئی بہن، بس آخری فکرہ، کوئی بہن بھائی سے اگر جدا ہو جائے 10 سال کے بعد بھی ملے تو بہن پہچان لیتی ہے، لیکن چند لمحہ ہوا تھا، شہزادی نے نہیں پہچانا۔ شہزادی نے کہا ارے حل انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اب امام حسین نے کہنی کو زمین پر ٹیکا، اشارہ کیا، شہزادی سمجھ گئی، خیمے کے اندر گئی، شادیا چلی، زمین کربلا علی قد قتل حسین بے کربلا، سید سجاد نے امامے کو اتارا، پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ہمارے پڑھنا ہے اور دیکھنا، ہاتھ پہ ہے بے کفن گود کے پالے ہوئے، ہاتھ پہ ہے بے کفن گود کے پالے ہوئے، ہاتھ پہ ہے بے کفن گود کے پالے ہوئے، ہاتھ پہ ہے بے کفن گود کے پالے ہوئے، ہاتھ پہ ہے بے کفن گود کے پالے ہوئے، ہاتھ پہ ہے بے کفن گود کے پالے ہوئے، روتے ہیں شاہ زمان دل کو سنبھالے ہوئے، سر سے گری ہے رضا ہوش نہیں ہے بجا، سر سے گری ہے رضا ہوش نہیں ہے بجا، سر سے گری ہے رضا ہوش نہیں ہے بجا، فاطمہ زہرا کو ہیں حورے سنبھالے ہوئے، فاطمہ زہرا کو ہیں حورے سنبھالے ہوئے، کہتے تھے شاہ امام پہلے ہی سمجھے تھے ہم، کہتے تھے شاہ امام پہلے ہی سمجھے تھے ہم، خاک پہ توڑیں گے دم گود کے پالے ہوئے، شاہ نے وصیت یہ کی زینب نشاط سے، شاہ نے وصیت یہ کی زینب نشاط سے،
سے بچے یتیم تیرے حوالے ہوئے، آج سے بچے یتیم تیرے حوالے ہوئے، آج سے بچے یتیم تیرے حوالے ہوئے، آج سے بچے یتیم تیرے حوالے ہوئے، ہاتھ پہ توڑیں گے دم گود کے پالے ہوئے،